شاکرین والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم ارنا الاشیاء کما ہی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ انتہائی عزت و احترام کے لائق قابل تکریم معزز و محترم سامعین کرام، یہ ماہ رجب کا دوسرا عشرہ ہے اور یہ عشرہ امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت کا عشرہ ہے۔ اسی مناسبت سے آج کے جمعۃ المبارک کے اس بابرکت موقع پر میں یہ چاہتا ہوں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اور آپ کے کردار اور آپ کی شخصیت کے بارے میں چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اور آپ کی اہل بیت کی عزت و احترام کرنے اور ان سے اکتساب فیض کرنے کی سعادتیں نصیب فرمائے۔ سامعین محترم، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مواخات مدینہ کے موقع پر انہیں اپنا بھائی ہونے کا شرف بھی نصیب فرمایا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب کے بیٹے ہیں۔ آپ کی شخصیت کے بہت سے پہلو ہیں، آپ کے فضائل و مناقب، آپ کی ذات گرامی کو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے باب علم کا دروازہ قرار دیا، باب حکمت کا، یعنی حکمت کے شہر کا یا دار حکمت کا دروازہ قرار دیا کہ انا دار الحکمت و علی بابھا۔ آپ نے فرمایا میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں۔ اور ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، یعنی شہر علم کا دروازہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو قرار دیا۔ سامعین محترم، یہ جو اس طرح کی مقدس شخصیات ہیں وہ زندگی اس طرح بسر کرتی ہیں کہ جو بھی بندہ ان کے نقش قدم پر چلے گا وہ بھی جنت کے راستوں پر چلنے والا ہوتا ہے۔ ان مقدس شخصیات کے نام پہ تنازع کھڑے کرنے، یہ کوئی ان عظیم شخصیات کے ساتھ انصاف نہیں ہوتا۔ یہ اپنی عظمت اور اپنی فضیلت میں من گھڑت روایات کے محتاج نہیں ہوتے۔ ان کی عظمتیں قرآن میں بھی بیان کی گئی ہیں اور سنت میں بھی بیان کی گئی ہیں، اور حق یہ ہے کہ ان کی وہ عظمتیں جو قرآن و سنت میں بیان ہوئی ہیں زندگیاں کھپ جائیں وہی بیان نہیں ہو سکتی۔ اور پھر ان کی شخصیات بتاتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ بات کیوں فرمائی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ بات کیوں فرمائی تھی۔ یہاں تک حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ذات بابرکات کا تعلق ہے، اور ہم آپ کی بے مثل سیرت اور بے مثال کردار کو جب سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے ایک خدائی نظام اس میں نظر آتا ہے۔ دیکھیں، اس کائنات میں سب کچھ اللہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کام کو اسباب کے پردے میں کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی سے کوئی بڑا کام لینا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے جو اس کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی دو قدم ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو کلیم بنانا چاہتا ہے تو کسی شعیب سے ملا دیتا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ کا سسٹم ہے۔ بادی النظر میں کچھ ہوتا ہے، حقیقت میں کچھ ہوتا ہے، اللہ کے نظام میں کچھ ہوتا ہے۔ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اتفاقاً نہیں ہوتا،
اللہ کے نظام کے تحت ہوتا ہے، کیونکہ بندہ اس کی کڑیاں نہیں جانتا، اس لیے وہ کہہ دیتا ہے کہ اتفاقاً ایسا ہو گیا۔ اتفاقاً نہیں ہوتا، سب کچھ میرے خدا کے منصوبے کے تحت ہوتا ہے۔ ہوا یہ کہ مکہ مکرمہ میں قحط پڑ گیا، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب، یہ ان کی کنیت ہے، ان کا نام عمران بھی آیا ہے، عبد مناف بھی آیا ہے، ابو طالب ان کی کنیت ہے۔ وہ کثیر العیال تھے، درویش صفت تھے اور خوددار تھے، کثیر العیال تھے، لیکن مادی وسائل ان کے پاس اتنے زیادہ نہیں تھے، فقر سے بھرپور زندگی بسر کرتے تھے۔ تو جب قحط پڑا تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ قحط پڑ گیا ہے اور جناب ابو طالب کے مالی حالات بادی النظر میں جو ہمیں نظر آتے ہیں وہ اچھے نہیں ہیں، مالی حالات، اور وہ کثیر العیال ہیں، تو ہم ان کے بیٹوں کو اپنی تربیت میں یا اپنی پرورش میں لے لیتے ہیں کہ ہم انہیں لے کے ان کی کفالت کریں گے تاکہ ان کا تھوڑا سا ہاتھ بٹایا جا سکے، بوجھ ان کا کم ہو جائے اولاد کی کفالت کا۔ تو حضرت عباس اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دونوں جناب ابو طالب کے پاس گئے اور اپنا یہ پروگرام ان کو بتایا کہ ہم یہ چاہتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ عقیل کو میرے پاس چھوڑ دو، باقی آپ جس طرح چاہیں اس طرح کر لیں۔ تو حضرت عباس نے حضرت جعفر کو اپنی کفالت میں لے لیا، یہ جو جعفر تیار ہیں، حضرت جعفر کو اپنی کفالت میں لے لیا، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی کفالت میں لے لیا۔ سامعین محترم، بادی النظر میں تو یہ نظر آتا ہے کہ ایک بوجھ ہلکا کرنا مقصود تھا جناب ابو طالب سے، لیکن اگر آپ بات کی تہہ تک جائیں تو یہ بات صاف نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا منصوبہ یہ تھا کہ تربیت حضرت علی کی ہو اور ہو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں آپ کی زیر تربیت۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ دیکھیں یہ بڑی واضح سی بات ہے کہ تربیت کا بڑا اثر بچے کی زندگی پر رہتا ہے۔ دیکھیں جب اسلام یہ کہتا ہے کہ بچے کی ولادت ہو تو اس کے کان میں اذان اور اقامت کہو، اب وہ بچے اس کو تو نہیں پتہ میرے کان میں اذان یا اقامت کہی گئی تھی، بچے کو تو نہیں پتہ ہوتا، لیکن یہ کس لیے حکم دیا گیا کہ اذان اور اقامت کہو؟ تو نفسیات والے کہتے ہیں کہ بچے کے کان میں جو پہلی اذان پڑتی، وہ پہلی جو آواز پڑتی ہے، اس کا اثر پوری زندگی میں اس پر رہتا ہے۔ یعنی تربیت جو ہوتی ہے بچپن میں، ایک بندہ جو کچھ سیکھتا ہے
زندگی بھر وہ اس کی زندگی سے خارج نہیں ہوتا. بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں. اور سیکھنے سکھانے کا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ ایکچولی ہوتا ہی بچپن ہے، جب ایک بچے کے دل میں ایک بات اترتی ہے. اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ کما تنتج البہیمہ البہیمۃ الجمعاء هل تری فی الجدعاء. کہ ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. یعنی بچہ گناہگار پیدا نہیں ہوتا، یہ عیسائیت کا کنسپٹ ہے. ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. پھر اس کے ماں باپ، اس کا معاشرہ اسے مسلمان رہنے دیں یا یہودی بنا دیں یا عیسائی بنا دیں. کما تنتج البہیمۃ بہیمۃ الجمعاء هل تری فیہ الجدعاء. جیسے ایک جانور صحیح پیدا ہوتا ہے، تم نے اس کے کان کٹے ہوئے نہیں دیکھے، کان لوگ بعد میں کاٹتے ہیں. تو تربیت جو ہوتی ہے نا، تربیت، وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ بطول باش و پنہا شو ازیں اثر کہ در آغوش شبیر بگیرے. بطول بن جا. اور امت کی ماؤں بہنوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں بطول بن جا اور زمانے کی نظروں سے مخفی ہو جا. شاید اللہ تیری گود میں بھی کوئی شبیر دے دے. شبیر تو ایک ہی تھا جو ہو گیا، حسین تو ایک ہی تھا. مطلب یہ ہے شاید تجھے کوئی حسین کے راستے پر چلنے والا مل جائے. شرط کیا ہے؟ جب تو بطول بنے گی، جب تو سیدہ کے طریقے پر چلے گی، جب تو سیدہ والی عفت و عصمت کا مظاہرہ کرے گی اور جیسی عبادت اور ریاضت میں اپنی زندگی بسر کرے گی. یہ تربیت کا اثر ہوتا ہے. سامعین محترم، اب آپ اندازہ لگائیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے زیر تربیت لے لیا تو پھر حضرت علی کی شخصیت کیا بن گئی ہوگی؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کس قالب میں ڈھلی ہوگی؟ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی بت کو سجدہ نہیں کیا. اور میں اس پر کلام کر چکا ہوں ایک درس میں. صحیح بات یہ ہے کہ آپ نے کبھی شراب نہیں پی. وہ جو روایت ہے اس کا ایک راوی جو ہے وہ قابل اعتبار نہیں ہے، میں نے عرض کیا تھا. اور ایک راوی آخری عمر میں آپ کا مخالف ہو گیا تھا جو آخری راوی ہے، اس لیے وہ روایت موجود ہے لیکن وہ پایہ تحقیق کو نہیں پہنچتی. اور لاجیکلی آپ دیکھیں، لاجیکلی دیکھیں، حاکم نے صحیح کہا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی بندے کا واقعہ بیان کیا تھا کہ اس نے یہ بیان کیا، لیکن راوی نے اس کو حضرت علی کی طرف منسوب کر دیا، اس لیے یہ بات پیدا ہو گئی. اب بڑی واضح سی بات ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیر تربیت جو ہیں تو کیسے ممکن ہے وہ ایسا کام کریں گے جو اگرچہ وہ یعنی اس وقت میں نے عرض کیا تھا کہ حرام نہیں تھی شراب. اگر کسی نے پی ہے اس نے کوئی حرام کام نہیں کیا، کوئی باعث مذمت کام نہیں کیا، لیکن بہرحال عقل سلیم کے بلند تقاضوں کے مطابق نہیں ہے. تو اس لیے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت چونکہ سرکار نے کی تھی، اس لیے یہ نہیں سوچا جا سکتا کہ آپ نے کوئی ایسا کام کیا ہوگا
جو دین فطرت کے خلاف ہوگا، فطرت انسانی کے خلاف ہوگا۔ اور پھر آپ دیکھیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زیر تربیت تھے جب پہلی وحی نازل ہوئی۔ میں یہ بات عرض کروں کہ یہ جو کیا جاتا ہے نا کہ بچوں میں یہ حضرت علی ایمان لائے، عورتوں میں سیدہ خدیجہ ایمان لائیں، غلاموں میں حضرت زید ایمان لائے، اور آزاد مردوں میں یا باہر والوں میں حضرت ابوبکر صدیق ایمان لائے، من وجہ یہ بات ٹھیک ہے، لیکن یہ فیصلہ کرنا آسان نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس وقت 4 بیٹیاں تھیں، 4 بیٹیاں، ٹھیک ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت 6 سال تھی، آپ کی بڑی بہنیں بھی تھیں، تو کیا سرکار کی بیٹیوں نے ایک لمحے کے لیے بھی توقف کیا ہوگا اسلام قبول کرنے میں؟ نہیں کیا ہوگا، نہیں کیا ہوگا۔ اس لیے یہ معاملہ آسان نہیں ہے، اس کو اتنا آسانی سے بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن بہرحال جو ایک ٹرینڈ چلتا ہے تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا، جو آپ کی زوجہ محترمہ تھی، اور اللہ کی طرف سے جن کی طرف سلام آیا تھا کہ جبریل کو بھیجا جب سرکار غار حرا میں تھے، کیا سرکار کی وہ خدمت کرتی تھی، کس طرح انہوں نے اپنا مال سرکار کے قدموں میں نچھاور کیا۔ اور میں کہتا ہوں امت قیامت تک سیدہ خدیجہ کی مقروض ہے، اللہ نے ان کو سلام بھیجا، وہ سب سے پہلے ایمان لائیں اگر آپ اوورآل بات کریں۔ اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، اور حضرت علی نے دیکھا آپ کو ایک عبادت کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، تو آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا، ان کو دعوت دی۔ دیکھیں اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ یا سیدہ خدیجہ یہ کوئی غیر مسلم نہیں تھے، یہ دین فطرت پر تھے، اس بات کو بھی یاد رکھنا۔ یعنی یہ کہا جائے نا اس نے فلاں وقت اسلام قبول کیا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے پہلے وہ اسلام کے منکر تھے، وہ دین فطرت پر تھے، اور جب سرکار کی دعوت پہنچ گئی پھر دین فطرت نجات کے لیے کافی نہیں رہا، اب ایمان لانا ضروری ہو گیا، تو پہلے وہ دین فطرت پر تھے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار سے عرض کی کہ میں اپنے والد سے مشورہ کرتا ہوں، بچے تھے نا جی، میں اپنے والد سے مشورہ کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا لیکن اس راز کو راز ہی رکھنا ہے۔ تو دوسرے دن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار کی دعوت کو قبول کیا اور اسلام کلمہ پڑھ لیا، یعنی دین فطرت سے اسلام کو قبول کیا۔ سامعین محترم، آپ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر سوموار کے دن وحی نازل ہوئی، اور منگل کے دن میں نے سرکار کے پیچھے نماز پڑھی۔ یہ اسی کا اثر تھا جو سرکار کی زیر تربیت تھے، زیر کفالت تھے۔ اور پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحابی ہیں، دیکھیں جو بہادری ہے نا، بہادری یہ بنو ہاشم کا خاصہ ہے، یعنی یہ خاندانوں کے اثرات ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ بنو ہاشم جو ہیں یہ ہمیشہ بلا کے بہادر آپ کو نظر آئیں گے۔ جب پہلی ہجرت حبشہ ہوئی تھی تو وہاں بھی جعفر طیار بولے تھے جو بنو ہاشم میں سے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو شیر خدا ہیں،
لیکن یاد رہے صرف بہادری نہیں کافی ہوتی، حکمت بھی کافی ہوتی ہے، حکمت بھی ضروری ہوتی ہے۔ اگر ایک بندے میں بہادری تو ہو، حکمت نہ ہو، وہ لڑائی تو کرے گا لیکن کوئی پازیٹیو نتیجہ نہیں دکھا سکتا۔ ایمان کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے بہادری بھی دی تھی اور حکمت بھی عطا فرمائی تھی۔ اب دیکھیے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو جو شرف حاصل ہے کہ جب لوگ باہر سے آتے تھے سن کر کہ کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اس وقت اخفاء یا سکریسی تو بہت زیادہ تھی، یعنی وہ بھی ڈرتا تھا آنے والا بھی کہ اگر مشرکین کو پتہ چل گیا تو پتہ نہیں جان سے مار دیں، اور اگر کوئی رسول کریم علیہ السلام کا بتاتا تو اس کو وہ بھی خطرہ محسوس کرتا تھا، ہر طرح کے خطرات تھے۔ لیکن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت انتہائی حکمت و دانشمندی کے ساتھ جو لوگ باہر سے سرکار کی تلاش میں آتے تھے انہیں لے کر سرکار کے قدموں تک پہنچاتے تھے۔ اور یہ صرف بہادری نہیں تھی، اس میں حکمت بھی بہت بڑی تھی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا اپنے بھائی کو بھیجا کہ جاؤ پتہ کر کے آؤ، تو ان کے بھائی آ گئے مکے میں، انہوں نے جا کے کوئی تبصرہ کیا، کہنے لگے، بڑے ذہین آدمی تھے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو فرمانے لگے کہ نہیں، جو بات میں چاہتا تھا وہ تم نے نہیں کی، اب مجھے جانا ہوگا۔ وہ خود آ گئے، اب آ کے حرم میں بیٹھ گئے۔ اب نہ تو وہ ڈر کے مارے کسی سے پوچھتے تھے کہ بھی ان کا گھر کدھر ہے، وہ کون ہے، یہاں دیکھا بھی نہیں تھا، پہلے سرکار کو دیکھا بھی نہیں تھا، نہ کوئی انہیں بتاتا تھا۔ اب حرم میں کوئی ایک بندہ تو نہیں ہوتا، حرم میں اس وقت بھی پتہ نہیں کتنے بندے ہوتے ہوں گے ایٹ اے ٹائم۔ یہ تو اللہ کا گھر ہے، یہ تو کبھی بھی خالی نہیں ہوا۔ وہ ایک مرتبہ انہوں نے طواف پہ پابندی لگا دی تھی، کوئی بادشاہ آ رہا تھا، پرانی بات ہے، شورش کشمیر نے جس کا ذکر کیا ہے، شب جائے کہ من بودم میں، وہ کہتے ہیں انہوں نے پابندی لگا دی کہ کوئی طواف نہیں کرے گا، تو کبوتروں نے آ کے حرم کا طواف کرنا شروع کر دیا۔ ایک مرتبہ سیلاب آ گیا، پتہ نہیں وہ تیرنے والے لوگ کہاں سے آئے جو تیر کے طواف کر رہے تھے۔ اللہ کا گھر ہے، اس کی شان ہی الگ ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھانپ گئے کہ یہ بندہ وہ ہے جو سرکار کی تلاش میں بیٹھا ہوا ہے۔ آپ نے ان کو دیکھا، رات ہو گئی، باقی لوگ چلے گئے، وہ وہاں بیٹھے رہے، سو گئے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئے، کہنے لگے، لگتا ہے ابھی تک آپ کو آپ کی منزل نہیں ملی، اچھا میں چلتا ہوں، میرے پیچھے پیچھے آتے جائیں، کسی کو پتہ نہ چلے کہ تم میرے پیچھے آ رہے ہو۔ اگر میں نے کوئی خطرہ محسوس کیا نا تو میں کہیں رک جاؤں گا، پیشاب کرنے کے بہانے بیٹھ جاؤں گا، پھر چلوں گا، تم چلنا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری اسلام لائے تھے حضرت علی کے ساتھ جا کر، یعنی یہ بھی حضرت علی کو شرف حاصل ہے۔ سامعین محترم، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ بالکل شروع میں اسلام لائے، اس لیے آپ فرماتے ہیں، لوگوں ہمیں پتہ ہے کون سی آیت کب نازل ہوئی تھی، کس کے بارے میں نازل ہوئی تھی، اور اسی لیے آپ نے دعویٰ فرمایا تھا، سلونی اما شئتم، پوچھو مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو بے پناہ اوصاف و کمالات عطا فرمائے، ان میں سے ایک قرآن مجید کا فہم تھا، فہم قرآن، اور ایک منفرد شان ہے آپ کی، یعنی اگرچہ اگر آپ دیکھیں تو صاحب الرائے ہونا
صاحب الرائے ہونا، یہ بھی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک منفرد شان ہے۔ یعنی اگر یہ کہا جائے نا کہ ابو بکر صدیق ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت عمر سچ نہیں بولتے تھے یا حضرت علی سچ نہیں بولتے تھے۔ اگر آپ بال کی کھال نہیں ادھیڑیں گے نا تو بات کلیئر رہے گی۔ جب بال کی کھال ادھیڑیں گے، جب مناظرانہ ذوق آ جائے گا، وہاں پر خرابیاں پیدا ہوں گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ شان والے ہیں، شان والے ہیں، عظمت والے ہیں، لیکن مقام اپنے اپنے ہیں۔ جو بھی سرکار کے قدموں میں پہنچ گیا امت کا بہترین ماں بعد امت، ساری امت سے افضل ہو گیا، لیکن مقامات اپنے اپنے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے جب سرکار نے یمن کا قاضی بنایا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ بڑے جھگڑالو قسم کے ہیں، میں فیصلے کیسے کروں گا؟ یہ قابل ہونے کے باوجود اپنے آپ کو قابل نہ سمجھنا قابل ہونے کی دلیل ہوتا ہے۔ اور بندے کو آتا تو حروف ابجد بھی نہیں، اور بندہ یہ سمجھے کہ جو میرے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے، یہ بہت بڑی جہالت کی علامت ہوتا ہے۔ واصف علی واصف نے کہا تھا اپنے منہ سے اپنی عظمت کو بیان کرنا عظیم ہونے کی نفی ہوتا ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ میں کس طرح فیصلے کروں گا، کوئی میرے لیے دعا فرمائیے۔ آپ فرماتے ہیں پھر سرکار نے دعا فرمائی کہ مجھے صحیح فیصلے کی توفیق ہو۔ فرماتے ہیں اس کے بعد مجھے کبھی کوئی فیصلہ کرنے میں تردد نہیں ہوا، اور میں نے جو فیصلہ کیا الحمدللہ وہ حق پر مبنی تھا۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خاص وصف ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ فہم قرآن جو ہے نا، فہم قرآن، آپ بڑے عجیب و غریب فیصلے آپ نے کیے ہیں، کتابوں میں وہ موجود ہیں، اتنا وقت نہیں ہوتا کہ بندہ ان کی تفصیلات میں جائے۔ میں صرف ایک بات بتا کے آگے آ رہا ہوں۔ ایک مرتبہ آپ کے پاس ایک مقدمہ آیا کہ دو عورتوں نے جنم دیا، یعنی ان کی ڈیلیوری ہوئی، ایک نے بچی کو جنم دیا اور ایک نے بچے کو جنم دیا۔ اتفاق ایسا کہ پاس کوئی تھا نہیں، جب ہوش میں آئیں تو دونوں نے بچے کا دعویٰ کیا کہ بچہ میرا ہے۔ اب گواہ تو کوئی ہے نہیں، یہ ٹیسٹوں ویسٹوں کا دور نہیں ہے جو آج کل آپ کر لیتے ہیں۔ تو مقدمہ آ گیا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ تو آپ نے فرمایا کہ دونوں ایک الگ الگ برتن میں برابر برابر اپنا شیر نکالو، مقدار میں برابر۔ جب انہوں نے اس طرح کیا، آپ نے اس طرح لے کے اس کو ہاتھوں پر رکھا، ہاتھوں پر رکھ کے اس کا وزن کیا، اس کو جج کیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ بیٹا اس کا ہے اور بیٹی اس کی ہے۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین یہ فیصلہ آپ نے کیسے کر لیا؟ فرمایا میں نے یہ فیصلہ اللہ کی کتاب سے کیا ہے۔ لوگوں نے کہا اللہ کی کتاب میں کہا ہے؟ فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اللہ نے مرد کا حصہ عورت سے دگنا رکھا ہے میراث میں۔ اس سے میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اللہ ماں کی چھاتی سے جو دودھ بیٹے کے لیے پیدا کرتا ہے وہ بھاری ہوتا ہے، اور جو بیٹی کے لیے پیدا کرتا ہے وہ ہلکا ہوتا ہے۔ یہ ہے وہ صاحب الرائے، اقضاکم علی، علی تم میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں۔ سامعین محترم، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کہ اگر آپ سیرت کو دیکھیں، آپ کی شخصیت کا ایک جائزہ لیں، تو آپ کو یہ بات نظر آئے گی کہ اللہ نے انہیں بہادری بہت دی ہے. وہ شیر خدا ہیں. کرار، کرار آپ کا لقب ہے. کرار، کرار جو ہے نا، یہ کرہ سے نکلا ہے. کرہ یکرو یا کرہ یکرو، اس سے نکلا ہے. اس کا معنی ہوتا ہے پلٹنا. پلٹنا، گیند جو ہے نا، گیند، اسے کہتے ہیں کراتن. کراتن ایسے پلٹتی ہے. کرار کا معنی ہے پلٹ کے حملے کرنے والا. یہ مولا علی کی شان ہے، پلٹ کے حملے کرنے والا. آپ کوئی میدان کوئی دیکھ لیں جو جہاد سرکار کی زندگی میں ہوئے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت آپ کو ہر جگہ نظر آئے گی. بدر سے لے کر آخر تک حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں داد شجاعت دیتے رہے اور ایک تاریخ رقم کرتے رہے. سامعین محترم، اس کے باوجود حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، دیکھیں جب بندہ لڑتا ہے نا، کبھی اس میں ذات کا غصہ بھی شامل ہو جاتا ہے، اور یہ کمال تقویٰ کے خلاف ہے، کمال تقویٰ کے مطابق نہیں ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں شجاعت بھی کمال کی عطا فرمائی اور اخلاص اور للہیت بھی آئیڈیل عطا فرمائی اور کمال کی عطا فرمائی. وہ جو مولانا روم کہتے ہیں کہ ایک جنگ میں جب آپ کا مقابلہ ہوا تو جب آپ اپنے دشمن کے سینے پر بیٹھے، اس کو گرا کے اس نے تھوک دیا آپ پر، آپ نے اس کو چھوڑ دیا. اس نے کہا آپ کو تو زیادہ غصہ آنا چاہیے تھا، آپ نے مجھے چھوڑ کیوں دیا؟ تو فرمانے لگے جب تو نے یہ کام کیا نا تو مجھے غصہ آ گیا آپ پر، اور علی کی تلوار جب بھی اٹھتی ہے ذات کے غصے کے لیے نہیں اٹھتی، اپنے مولا کی رضا کے لیے اٹھتی ہے. یہ وہ اخلاص ہے، یہ وہ للہیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی تھی. سامعین محترم، ذات میں بلا کا استغنا ہے، کوئی تکلف نہیں، کوئی تسنع نہیں. اور وہ کیا ہے کہ وہ دیکھو کیسا لگتا ہے یہاں پر چاند بن، نہیں محتاج زیور کا جسے خوبی خدا نے دی. نہیں محتاج زیور کا جسے خوبی خدا نے دی، کہ دیکھو کیسا لگتا ہے یہاں پر چاند بن گہنے. چاند گہنے نہیں پہنتا، زیور نہیں پہنتا، اللہ نے اسے جمال دیا ہے. جب اللہ عظمت دیتا ہے تو تکلفات ختم ہو جاتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے صحابہ کرام میں تشریف فرما ہوتے تھے تو باہر سے جو بندہ آتا وہ پہچان نہیں سکتا تھا کہ سرکار کون ہے. اس طرح آپ بیٹھتے تھے، اس طرح آپ معاملات فرماتے تھے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں اور شانیں اتنی، عظمتیں اتنی کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہم ادر الحق حیث معاہو دارا، اے اللہ حق کو ادھر پھیر دینا جدھر علی پھرتا ہے. ان کی ذات حق کی پہچان تھی، حق کی علامت تھی، لیکن ذات میں کوئی تکلف نہیں، کوئی تسنع نہیں. جب خلیفہ وقت ہیں تو گئے، ایک مرتبہ بازار گئے
غلام ساتھ تھا، تو جو کپڑے خریدے اپنے لیے عام سے کپڑے خریدے، غلام کے لیے بہتر کپڑے خریدے۔ یہ علی کے نام پہ تجارت کرنی تو بڑی آسان ہے، علی کی اداؤں کو اپنانا کسی جنید و بایزید بستانی جیسے لوگوں کا کام ہے۔ اپنے لیے سستے کپڑے، غلام کے لیے مہنگے۔ تو غلام نے کہا امیر المومنین آپ اعلیٰ کپڑے آپ رکھ لیں۔ فرمایا ہم بوڑھے آدمی ہیں، ہم جو بھی پہن لیتے ہیں، تم جوان ہو، تمہیں اعلیٰ کپڑے پہننے چاہیے۔ جب ایک مرتبہ بازار جانے لگے، کچھ لوگ پیچھے ہو گئے، فرمایا ہٹ جاؤ، میرے پیچھے نہ چلو، پیچھے چلنے میں تمہارے لیے ایک ذلت کا امکان ہے اور میرے لیے تکبر کا امکان ہے۔ یہ وہ استغنا ہے جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں بڑا واضح نظر آتا ہے۔ سامعین محترم، دیکھیں، بندہ خود نہیں بگڑتا، بندے کو حالات بگاڑتے ہیں۔ تخت و تاج بدل دیتے ہیں شاہوں کے مزاج، تخت و تاج بدل دیتے ہیں شاہوں کے مزاج، ورنہ چنگیز بھی آغوش میں خونخوار نہ تھا۔ بندے کو حالات بدلتے ہیں، لیکن رسول کریم علیہ السلام کے جو خلفاء تھے، انہوں نے بادشاہی کی، خلافت کی، لیکن خلافت نے ان کے مزاج نہیں بدلے۔ ذرا کوئی خدا کے پاک بندوں کو شاہی میں، فقیری میں ذرا کوئی اگر محفوظ رکھتی ہے تو استغنا۔ یہ وہ لوگ تھے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، لیکن یاد رکھنا جہیز کا جو سامان یا گھر میں جو سامان سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علی ابیہا و علیہا لے کر آئی تھی، حضرت علی اپنے وصال تک اس میں کسی چیز کا اضافہ نہیں کر سکے۔ بادشاہی رہی، یہاں پر تو عوام کے نام پہ لوٹا جاتا ہے، لیکن جو بندہ اتنے بلند منصب پر رہنے کے باوجود اپنے مالی چیزوں میں ایک چیز کا اضافہ نہیں کرتا، اس کو علی مولا کہا جاتا ہے، اس کو علی المرتضیٰ کہا جاتا ہے۔ سامعین محترم، کیا شان ہے استغنا کی، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ یہاں پر ہم میں سے الا ماشاءاللہ اپنی بات کر رہا ہوں، ہر بندہ حسب توفیق فراڈی ہے، الا ماشاءاللہ۔ ایک بندے کا بس چلتا ہے نا اربوں کا، وہ اربوں کی کرپشن کرتا ہے، ایک سینکڑوں پر ہے، وہ سینکڑوں کی کرپشن کرتا ہے، تو برابر ہی ہو گیا نا۔ یہ تو پھر طاقت کی بات ہوئی نا کہ کم تھی تو کم کر لی، زیادہ تھی تو زیادہ کر لی۔ سامعین محترم، یہ جو لوگ تھے، یہ وہ لوگ تھے، مولا علی وہ ہیں کہ جن کی پورے زمانہ خلافت میں ان پر ایک استغنا اور ایک فقر کی کیفیت رہی۔ ایک مرتبہ کوفہ کی جامع مسجد کے منبر پر اعلان فرمایا، کوئی ہے جو مجھ سے یہ تلوار خریدے؟ یہ تلوار مجھے بڑی محبوب ہے، اس تلوار کے ساتھ میں نے رسول کریم علیہ السلام کی معیت میں جہاد کیا ہے۔ واللہ اگر میرے گھر کا خرچہ چلانے کے لیے میرے پاس پیسے ہوتے
تو میں یہ تلوار کبھی نہ بیچتا۔ یہ ہے میرے مصطفیٰ کے غلام، یہ ہے مولا علی۔ سامعین محترم، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ذات گرامی ہے، پھر آپ دیکھیں لوگوں نے کیا کیا خوش فہمیوں کے بت پال لیے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ ہیں جنہیں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بارہا جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ سرکار نے حضرت علی کو قسیم الجنہ قرار دیا، جنت تقسیم کرنے والا، جن کے بیٹے جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جن کی اہلیہ سیدات و نساء العالمین ہیں، اور سرکار نے انہیں بارہا جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ ایک تو نا سستی سے نماز چھوٹ گئی، وہ تو اور بات ہے، یہ جو علی کا نام لے کے نمازیں معاف سمجھتے ہیں بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، اور حضرت علی کے مشن سے غداری کرنے والے لوگ ہیں، اور اپنے آپ کو مطمئن کر لینا کہ یعنی ہم دوزخ میں جا ہی نہیں سکتے کیونکہ ہم یہ کرتے ہیں، یہ مولا علی کا طریقہ نہیں ہے، یہ کسی یہودی کا طریقہ ہوگا۔ اب دیکھیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ران مبارک پر سر مبارک رکھ کے آپ آرام فرما ہوئے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عصر کی نماز ادا نہ ہوئی، ٹھیک ہے، سستی کی وجہ سے نہیں، سستی کی وجہ سے نہیں، تعظیم نبوت کی وجہ سے۔ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر جو سب سے خطر کی ہے، اور وہ بھی نماز عصر جو سب سے خطر کی ہے، جس کی بڑی تاکید کی گئی ہے۔ ہوا کیا پھر؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اب دیکھیے یہ ان کی عبادت کا منظر ہے، اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے کسی ہاشمی کو حضرت علی سے بڑھ کے عبادت کرنے والا نہیں دیکھا۔ آنسو جاری ہو گئے اس وجہ سے کہ نماز وقت پر ادا نہ ہو سکی۔ اب سرکار نے کیا دعا مانگی؟ اللہم ان علیٰ کان فی طاعتک و طاعت رسولک، اے اللہ علی تیری اطاعت میں تھا اور علی تیرے رسول کی اطاعت میں تھا۔ پھر سورج پلٹا، نماز پڑھی، وہ الگ بات ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی حضرت علی کے نام پہ یہ چیزیں کرنا حضرت علی کے ساتھ غداری ہے۔ جس بندے کو نماز سے اتنی محبت ہو گئی کہ اگر کسی وجہ سے اس کی نماز رہ گئی، حضرت علی کی نماز تو اطاعت میں رہی تھی نا، میں قیاس نہیں کر رہا، میں صرف بات کر رہا ہوں، تو اس کو اتنا دکھ ہو کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، تو یہ بندہ مولا علی کے راستے پر چلنے والا ہے۔ ورنہ پھر آپ دیکھیں جب درار اسدی نے حضرت علی کے فضائل بیان کیے حضرت امیر معاویہ کے پاس، بہت سی باتیں انہوں نے کہیں۔ ایک بات یہ کہی، کہنے لگے میں نے حضرت علی کو دیکھا کہ وہ اپنی داڑھی کو پکڑ کے زاروں کتار رو رہے تھے، اور اتنے مضطرب تھے جتنا اگر کسی بندے کو سانپ ڈس لے تو وہ مضطرب ہوتا ہے۔ اور وہ کہتے تھے دنیا تو میرے قریب آنا چاہتی ہے، میں تجھے 3 طلاقیں دے چکا ہوں جس کے بعد رجوع نہیں ہوتا۔ اور پھر فرماتے تھے
وقت بڑا کم ہے اور سفر بڑا لمبا ہے اور راستہ بڑا پرخطر ہے. یہ ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سامعین محترم، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر آپ سیرت کو دیکھیں، اگر آپ ان کے کردار کو دیکھیں، تو آپ کو ایک یہ بات بڑی واضح نظر آئے گی کہ دیکھیں، جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تھی نا، تو امانتیں حضرت علی کے سپرد کی تھی. حالانکہ دیکھیں ایک جنگ کا ماحول ہے، سرکار ہجرت کر رہے ہیں، کافروں کی مشرکوں کی امانتیں ہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر امانت میں کوئی بددیانتی ہو جاتی، کوئی بندہ ہوتا بالفرض میں قضیہ فرضیہ کر رہا ہوں، سرکار کا کوئی صحابی بھی بددیانت نہیں تھا. میں کہتا ہوں اگر کوئی بندہ ذرا بددیانتی کرتا تو سرکار مدینہ کی ذات پہ انگلی اٹھ سکتی تھی. تو سرکار نے کمال اعتماد کیا حضرت علی پر اور انہیں امانتیں تقسیم کرنے کا منصب بخشا، کا شرف بخشا. اور آپ کے دور خلافت میں جب جو خازن تھے، جس کو آج کل آپ فنانس منسٹر کہہ سکتے ہیں، خازن تھے حضرت ابو رافع، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک چھوٹی سی بیٹی تھی. عید کا موقع آیا، ایک ہار پڑا ہوا تھا مالک اس میں خزانے میں، وہ چھوٹی بچی تھی. اس نے کہا یہ ہار مجھے عاریتاً دے دیں، میں پہن لوں گی اور بعد میں واپس کر دوں گی. آپ نے دے دیا. جب حضرت علی کو پتا چلا خلیفہ وقت ہیں، یہ وہ لوگ نہیں ہیں جن کی بیگمات کے سموسے لینے کے لیے جہاز اڑتے ہیں، یہ میرے نبی کے غلام ہیں، یہ میرے نبی کے خلافت کے جانشین ہیں. آپ نے حضرت ابو رافع سے پوچھا یہ ہار کیوں دیا؟ انہوں نے کہا امیر المومنین ہار پڑا ہوا تھا، چھوٹی بیٹی تھی میرے پاس آئی، اس نے واپس کر دینا تھا. آپ نے فرمایا کیا سب مومنوں کی بچیوں کو تم نے ہار دیے ہیں؟ کہنے لگا نہیں. آپ نے فرمایا اس لیے دیا نا کہ امیر المومنین کی بیٹی ہے، اگر یہ بات نہ ہوتی تو میں اس پر سزا جاری کر دیتا. آپ اندازہ کیجئے اتنی اقتدار اور خلافت کے باوجود حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال غنیمت میں اس قدر احتیاط سے کام لیتے ہیں. سامعین محترم، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمت کے اور یعنی جو شعر ہے اس کا دروازہ آپ کو قرار دیا گیا. ایک اور بات وہ ہے آپ کی استقامت. یعنی بندے عموماً جذباتی ہوتے ہیں، جی چاہا تو پتہ نہیں کتنی دیر عبادت کرتے رہیں، وہ شوق ختم ہو گیا تو فرض بھی گئے. سرکار نے فرمایا بہترین کام وہ ہے جسے تسلسل کے ساتھ کیا جائے، بے شک وہ تھوڑا کیوں نہ ہو. ایک بندے کی عادت ہے نا کہ اس نے فرض کریں ایک پاؤ قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، ایک پاؤ چوتھا حصہ ایک سپارے کا، وہ تسلسل سے کرے، پھر دیکھنا اس کے ثمرات کیا ہوتے ہیں. جو پتھر پہ پانی پڑے متصل تو بے شبہ گھس جائے پتھر کی سل. استقامت جو ہوتی ہے یہ بہت بڑی چیز ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار نے ایک وظیفہ آپ کو بتایا تھا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کو، کہ سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو. آپ نے فرمایا ایک مرتبہ کہ جب سے مجھے سرکار نے بتایا میں نے آج تک اسے قضا نہیں کیا، آج تک اسے چھوڑا نہیں. اس نے کہا امیر المومنین صفین کی رات بھی پڑھا تھا،
جنگ صفین جب ہوئی تھی وہ رات، فرمایا اس رات بھی میں نے یہ وظیفہ قضا نہیں کیا تھا۔ یہ جو استقامت ہے نا، استقامت عبادت پر، اس کے اپنے ہی ثمرات ہوتے ہیں۔ سامعین محترم، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یعنی وہ شانیں عطا فرمائیں، وہ سخاوت، وہ فیاضی، وہ حکمت۔ اور ایک موقع پہ حضرت عمر نے فرمایا تھا لولا علی لہلک عمر، اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ یہ آپ کو اپریشیٹ کیا گیا تھا ایک موقع پر۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ایک دو باتیں سنا کے میں بات کو ختم کر رہا ہوں۔ آپ فرماتے تھے لوگوں، اللہ کے سوا مخلوق سے کوئی امید نہ رکھنا، مخلوق سے کوئی امید نہ رکھنا کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ میرے کام آئے گا، یہ میرا دوست ہے، یہ میرے کام آئے گا۔ یہ امیدیں توڑ دیتی ہیں بندے کو۔ مخلوق سے کوئی امید نہ رکھنا، اور سب سے زیادہ اپنے گناہوں سے ڈرتے رہنا۔ جو بندہ اپنے گناہ سے ڈرتا ہے نا، اللہ اسے عظمت عطا فرماتا ہے، اللہ اسے عظیم کر دیتا ہے۔ اور ایک مرتبہ ایک یہودی نے آپ سے کہا، اور یہ پوائنٹ اتحاد امت کے لیے بہت اہم ہے، ایک یہودی نے کہا کہ تمہارے نبی کا وصال ہو گیا تو تم میں اختلاف رائے ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اختلافنا عنہ لا فیہ، کہ جو ہمارا اختلاف ہوا تھا نا، وہ پیغمبر کی ذات میں نہیں ہوا تھا، پیغمبر کے دین کو سمجھنے میں ہوا تھا۔ اختلافنا عنہ یعنی میں مثال دیتا ہوں، احناف رفع یدین نہیں کرتے، شوافے کرتے ہیں، لیکن احناف بھی اپنے خیال میں سرکار مدینہ کی سنت پہ عمل کرتے ہیں، اور شوافے بھی اپنے خیال میں سرکار مدینہ کی سنت پہ عمل کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہمارا اختلاف تو بات کو سمجھنے میں ہوا تھا، اور تمہارا کیا حال تھا؟ ابھی تمہاری سواریوں کے پاؤں گیلے تھے جب تم نے سمندر کو کراس کیا تھا، تو تم نے کہا تھا موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک ایسا ہی بت بنا دیں جیسا ان لوگوں کا بت ہے۔ تو یہ جو چیز ہے نا کہ مسلمانوں کے اختلاف فہم دین میں ہیں، اصل دین میں نہیں ہیں، یہ بہت سی نفرتیں کم کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جن حضرات نے سنتے ہیں